السلام علی عظیم الرجا وعمیم الجود والعطا سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اقدس کا مفہوم ہے، تم جہاں کہیں بھی دروشی پڑھو تمہارا درود ہماری بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس حسین خیال میں کہ حضور ہمارے درود و سلام کو خود سماعت فرماتے ہیں، میں مستغرق ہو کر صبح و شام اپنے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اب بھی ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، آج کا ہمارا سلسلہ علم و ادب میں موضوع گفتگو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہے۔ اس ذکر خیر کی وجہ تقریباً تمام سامعین جانتے بھی ہوں گے، ان ایام میں خصوصاً انہی کے ذکر پاک کا سبب کہ بڑا ہی دلخراش واقعہ ملک شام میں سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھنے کو بھی اور سننے کو بھی ملا کہ بعض درندوں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز اور آپ کی اہلیہ محترمہ جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا ہے، ان کے مزارات شریف کی توہین کی گئی، بے ادبی کی گئی اور معاذ اللہ تعالی مزار شریف کو نظر آتش کیا گیا۔ یہ بڑا ہی دلخراش اور افسوسناک واقعہ ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ تو اسلاف شناسی ہمارے معاشرے کے اندر ہماری نئی نسلوں کو ہونی چاہیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے، ان کی خدمات کیا ہیں اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ عادل کہتے ہیں، عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی ولادت ایک روایت کے مطابق 61 اور ایک روایت کے مطابق 63 ہجری میں مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تکریما و تعظیما کے اندر ہوئی۔ ان کے والد جو تھے جن کا نام حضرت عبدالعزیز ہے، وہ عرب کے معزز ترین خاندان قریش کی شاخ بنو امیہ کی تاج شخصیت تھے۔ 20 سال تک ان کے والد مصر کے گورنر رہے اور بہت سے یادگار کام حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد گرامی نے کیے۔ مثلا حلوان میں بہت سی نئی مسجدیں تعمیر کروائیں، مصر کی جامع مسجد کو اثر نو بنوایا، لوگوں کی آسانی کے لیے خلیج مصر پر 2 پل بنوائے، علماء کرام کے حقوق و احترام کو بڑی اہمیت دی، ان کے بیش بہا وظائف مقرر کیے۔ جب شادی کرنا چاہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد گرامی نے تو اپنے خزانچی کو بلایا اور فرمایا، مجھے میرے مال میں سے خالص حلال کے 400 دینار لا دو، میں نیک گھرانے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جمادی الاولیٰ 85 میں ان کا وصال ہوا، اور جب ان کا وصال ہوا تو ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے جس کا ترجمہ یہ ہے، کاش میں کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا اور کاش میں کوئی شے نہ ہوتا، کاش میں جاری پانی کی طرح ہوتا یا میں ایک تنکا ہوتا۔ تو ایسے نیک صفت باپ کے بیٹے ہیں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت کے بارے میں عظیم محدث حضرت حافظ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حلیۃ الاولیاء سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت کے بارے میں اہم باتیں جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ امام ابو نعیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا سیدنا عمر بن عبدالعزیز شامی یعنی ملک شام سے شامی تابعین کرام میں سے ہیں۔ یہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت کی بات ہے کہ ان کا تعلق، ان کا شمار طبقہ تابعین میں سے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا دور پایا ہو
اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی ایک کی بھی زیارت کی ہو حالت ایمان کے اندر۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوشخبری اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا، اور فرمایا خوشخبری اس کے لیے جس نے میرے کو دیکھا۔ اور ایک روایت کا خلاصہ مفہوم یہ بنتا ہے کہ جس نے آقا کریم علیہ السلام کا حالت ایمان میں دیدار کیا، یعنی شرف صحابیت سے بہرہ مند ہوا، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے حضور علیہ السلام کے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق جو ہے وہ اس طبقے سے ہے تابعین کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں امام ابو نعیم لکھتے ہیں کہ آپ اپنے وقت میں امت محمدیہ کے واحد و یکتا صاحب فضل ہستی تھے، اور عدل و انصاف میں اموی خاندان کے سب سے ممتاز شخصیت کے حامل تھے۔ آپ پاک دامن، عبادت گزار، گناہوں سے باز رہنے اور خوف و ورع والے تھے۔ اخروی زندگی نے آپ کو فانی دنیا سے بے نیاز کر رکھا تھا، اور عدل و انصاف قائم کرنے میں آپ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ رحمت رعایا کے لیے امن و امان کا باعث دلیل و برہان تھے۔ آپ کی گفتگو کا انداز عالمانہ اور سمجھانے کا انداز حکیمانہ تھا۔ پھر امام ابو نعیم علیہ رحمت ایک رمز تصوف کی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علماء تصوف فرماتے ہیں قرب خداوندی کے حصول کے لیے، یعنی اللہ کے نزدیک اللہ کا قرب پانے کے لیے، آگے بڑھنے، بلند رتبہ پانے کے لیے عیوب سے، یعنی عیب کی جمع عیوب، گناہ برائیاں سے دور رہنے اور گھٹیا کو چھوڑ کر عمدہ کی طرف بڑھنے کا نام تصوف ہے۔ خاندان آل اطہار کے عظیم چشم و چراغ حضور سید السادات سرکار سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں پوچھا گیا۔ سرکار امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو لخت جگر ہیں حضور پر نور سرکار سیدنا سید السادات امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہر قوم میں عمدہ کردار کا حامل ایک شخص ہوتا ہے، یعنی کہ قوموں کے اندر، گھرانوں کے اندر، قبیلوں کے اندر کوئی نہ کوئی عمدہ اعلیٰ درجے کا علم، عمل، گفتار، کردار کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی ایک عمدہ ترین فرد ہوتا ہے۔ اور سرکار سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنو امیہ کے وہ شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں جو قیامت کے دن ایک جماعت کی صورت میں اٹھائے جائیں گے۔ یہ خاندان آل اطہار کے چشم و چراغ حضور پر نور سرکار امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ارشاد گرامی ہے۔ حضرت سیدنا نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت امیر المومنین سرکار فاروق اعظم کے لخت جگر ہیں، کہ میں نے سرکار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اکثر یہ فرماتے سنا، اے کاش میں جان لوں اولاد عمر میں سے وہ کون سا شخص ہے جس کے چہرے پر ایک نشان ہوگا جو زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ یہ بشارت و خوشخبری تھی حضرت امیر المومنین سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ ان کی اولاد پاک میں سے ایک ایسا عادل حکمران ہوگا کہ جس کے چہرے پر ایک چوٹ کا نشان ہوگا اور وہ پوری روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ بشارت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حق میں پہلے سے سنائی جا چکی تھی۔
حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر اس امت کا اس وقت، یہ وہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت اس امت کا کوئی مہدی ہوتا تو وہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہوتے۔ امام مہدی کے بارے میں ہمارے سامعین اتنا تو جانتے ہیں کہ قرب قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی حضرت امام مہدی کی جلوہ گری ہے، اور ہم سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذکر پاک کے دوران آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ حضرت امام مہدی سرکار امام حسن مجتبی کی اولاد پاک میں سے ہوں گے، اور ان کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کی والدہ کا نام سیدہ آمنہ ہوگا۔ تو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے قیامت کے قریب جلوہ گر ہونا ہے۔ تو وہب بن منبہ علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر امام مہدی نے ہونا ہوتا تو وہ عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت ہوتی، کیونکہ حضرت امام مہدی کے فضائل و مناقب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ دنیا جو جور و جفا اور ظلم و ستم کا شکار ہو چکی ہوگی، اس دنیا کو حضرت امام مہدی کا دور ایسا دور ہوگا کہ آپ اسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو یہ فضل و کمال حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے مختصر دور حکومت کے اندر، دور خلافت کے اندر، اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ ایک بڑی ہی کمال کی بات، اس کو امام سیوطی رحمہ اللہ نے بھی ہے کہ سیدنا رباح بن عبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک بوڑھے شخص کو اپنے ہاتھ کا سہارا دیے نماز کے لیے نکلے، نماز کے لیے آ رہے ہیں، اور ایک بزرگ ہے اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ٹیک لگائی ہوئی ہے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کو مسجد کی طرف لا رہے ہیں۔ تو یہ حضرت رباح بن عبیدہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا یہ بوڑھے میاں سخت مزاج معلوم ہوتے ہیں، یعنی کہ وقت کا امیر المومنین ہے، ایسی بے تکلفی کہ ان کے ہاتھ پہ ٹیک لگا کر مسجد کی طرف آ رہے۔ خیر مسجد میں داخل ہوئے، نماز ادا کر لی گئی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ امیر المومنین اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ بوڑھے میاں کون تھے جو آپ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے رباح کیا تم نے انہیں دیکھ لیا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں میں نے تو اس بزرگ کو دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تم نیک شخص معلوم ہوتے ہو، وہ میرے بھائی حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تھے جو مجھے یہ بتانے آئے تھے کہ عن قریب اس امت کی باغ ڈور میرے سپرد کر دی جائے گی، اور میں اس امت میں عادلانہ اور منصفانہ نظام نافذ کروں گا۔ یعنی حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کا جو نظام ہے اور ان کا جو دور حکومت ہے، اور بلکہ دور خلافت ہے، اور ان کے دور حکومت کو خلافت راشدہ کا عکس جمیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام ان کو بشارتیں دے رہے تھے کہ آپ کے ذمے، آپ کے ہاتھ کے اندر اس امت کی باغ ڈور دے دی جائے گی، اور آپ عدل و انصاف کے ساتھ کام لیں گے اس پورے نظام سلطنت کے اندر۔ احباب گرامی قدر، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور ہے اس قدر عدل و انصاف کے ساتھ بھرا ہوا تھا، اس قدر عدل و انصاف کے ساتھ بھرا ہوا تھا کہ حیران کر دینے والی یہ بات ہے۔ بڑے غور کے ساتھ اس کو سماعت کیجئے گا کہ جسر نامی قصاب کا بیان ہے کہ میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دودھ دھوتا تھا، جیسے گوالے ہوتے ہیں دودھ دھونا۔ ایک بار میں کسی چرواہے کے پاس سے گزرا جس کے ریوڑ میں تھے۔ اب آپ کو یہ بات تو یقیناً معلوم ہے کہ بھیڑیے جو تھے وہ تو بکریوں کو چیر پھاڑ دیتے تھے، تو یہ قصاب نے دیکھا کہ بکریوں کے ریوڑ میں 30 بھیڑیے تھے
چونکہ میں نے پہلے کبھی بھیڑیے نہیں دیکھے تھے تو میں یہ سمجھا کہ یہ کتے ہیں۔ میں نے چرواہے سے پوچھا اتنے کتوں کا آپ کیا کریں گے؟ چرواہے نے کہا بیٹا یہ کتے نہیں بلکہ بھیڑیے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بکری کے ریوڑ میں بھیڑیا ہو اور ریوڑ کو نقصان نہ پہنچائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بھیڑیے سے تو چرواہے اپنے جانوروں کو بچاتے ہیں، اور یہ 30 بھیڑیے اور وہ بھی بکریوں کے ریوڑ میں، اور پھر ان سے بکریوں کو نقصان نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو سنیے چرواہے نے کیا جواب دیا۔ اس نے کہا بیٹا جب سر درست ہو تو پورا جسم نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ انہوں نے اشارہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کیا، اور حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت مالک بن دینار بلند پایا اللہ رب العزت کے ولی کامل صوفی باصفا گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز بنایا گیا تو چرواہوں نے کہا یہ نیک شخص کون ہے کہ جو لوگوں پر مقرر ہوا ہے؟ ان سے پوچھا گیا تمہیں ان کے نیک ہونے کا علم کیسے ہوا؟ دیکھیں ضروری نہیں تھا، آج تو میڈیا کا، سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک فرد کی جلوتوں اور خلوتوں کے قصے تشت از بام ہوتے ہیں، لیکن وہ وقت ایسا وقت نہیں تھا کہ محل کی باریکیوں کو رعایا کا فرد جان سکے۔ تو اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر ہیں، اور چرواہے کہہ رہے ہیں کہ یہ بختوں والا کون ہے، یہ نیک آدمی کون ہے جو ہم پر حکمران مقرر ہوا ہے؟ تو یہ سوال چرواہوں سے ہوا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ جو تم پر بادشاہ مقرر ہوئے ہیں، خلیفہ مقرر ہوئے ہیں، حکمران مقرر ہوئے ہیں، وہ عادل ہیں؟ تو غور سے سنیے چرواہوں نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے کہا یہ انصاف پسند حاکم جب سے لوگوں پر مقرر ہوا ہے، بھیڑیوں نے ہماری بکریوں کا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ غنی حمید۔ اور اب اس سے بھی حیران کر دینے والی بات سماعت کیجئے گا، اس کو امام سیوطی نے تاریخ خلفاء میں اور امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء کے اندر نقل کیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ بن اعین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کرمان کے علاقے میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ چر رہی ہوتی، ایک رات کسی بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا تو میں نے کہا میرے خیال میں اس نیک شخص کا وصال ہو گیا۔ اور حضرت سیدنا حماد علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت موسیٰ بن اعین یا کسی اور نے بتایا کہ انہوں نے جب حساب لگایا تو یہ وہی رات تھی، یعنی جس رات بکری پر بھیڑیے نے حملہ کیا، یہ وہی رات تھی جس میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تھا۔ تو یہ کہا جاتا ہے نا جی کہ شیر اور بکری جو ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے نظر آتے تھے، اگر ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ تو بعض چیزیں بطور کہاوت ہوتی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے، یہ کہاوت نہیں بلکہ حقیقت تھی کہ بھیڑیوں نے بکریوں کی نگہبانی شروع کر دی، وہ ان کے ساتھ چیر پھاڑ کا معاملہ نہیں کرتے تھے۔ اسی سے مجھے یاد آ رہا حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ توبہ سے قبل ان کی حالت ایک شراب نوش اور ایک شراب فروش، لیکن ایک کاغذ کا ٹکڑا زمین پہ پڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا اور اس پہ بسم اللہ شریف کو لکھا دیکھا تو کانپ گئے کہ پاک اور بلند و برتر مالک الملک جل شانہ کا نام نامی اس میں گرامی یوں زمین پر ہے۔
تو اس پہ لگی گرد کو صاف کیا اور اس عطار سے عطر خرید کے اس کاغذ کے ٹکڑے کو لگایا اور اونچی جگہ پہ اس کو رکھا. تو اسی رات اس وقت کے بزرگ کے خواب میں یہ ندا آئی کہ بشر سے کہہ دو کہ تم نے ہمارے نام کا احترام کیا، اس کو معطر کیا، زمین سے اٹھا کر اونچا رکھا، ہم نے بھی تیرا نام اپنے دشمنوں کی صف سے نکال کر دوستوں کی فہرست میں داخل کر دیا ہے. تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ پیغام سنا تو اس کے بعد انہوں نے زمین پہ ننگے پیر چلنا شروع کر دیا، جوتا نہیں پہنا کرتے تھے، اسی لیے ان کو حافی کہتے ہیں. عراقی بولی میں حافی ننگے پاؤں چلنے والے کو کہا جاتا ہے. اور علماء کرام نے نقل کیا ہے کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جن گلیوں سے گزران ہوتا تھا روزانہ، چرواہے ان گلیوں کے اندر جانور ان گلیوں کے اندر گوبر نہیں کیا کرتے تھے. میرے مرشد کریم ولی کامل سیدی و سندی و آقائی و ملجائی حضور پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سر العزیز فرمایا کرتے تھے کہ جانور بھی اللہ والوں کی تعظیم کرتے ہیں کہ وہ ان راہوں میں گوبر نہیں کرتے کہ جن راہوں کے اندر اللہ کے ولی کی گزر ہوتی ہے. اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک آدمی کے چوپائے نے گوبر کر دی، تو اس آدمی نے اس وقت کہا کہ یا تو حضرت بشر علیہ رحمت نے عراق چھوڑ دیا ہے یعنی بغداد شریف، اور یا انہوں نے دنیا چھوڑ دی ہے، وگرنہ یہ جانور گلی کے اندر گوبر نہیں کر سکتا. اور یہی ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ خبر آ گئی کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف تشریف لے جا چکے ہیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ ان کی مدت خلافت بہت زیادہ نہیں تھی، یہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے آگے عرض کریں گے، لیکن آپ کے اس مدت خلافت کے دوران کسی بھیڑیے نے کسی بکری پر حملہ نہیں کیا، کسی غلے پر بھیڑیے نے، یہ جو بزرگ ہیں حضرت موسیٰ بن آین، تو یہ کہتے ہیں کہ بھیڑیے نے ان کی بکری پر حملہ کیا ہے. تو کہنے لگے کہ میں اسی وقت میرا گمان تھا کہ عمر بن عبدالعزیز دنیا سے رخصت ہو گئے، اور چونکہ یہ کرمان میں تھے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دور تھے ملک شام کے حصے کے اندر، تو اس لیے بعد میں حساب لگانے پر معلوم ہوا کہ اس رات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو چکا ہے. اس طرح انہوں نے دنیا کو عدل و انصاف کے ساتھ بھرا ہوا تھا. پتہ چلا کہ حاکم اگر عادل ہو تو جانور بھی رعایت اپنے مزاج اور طریقے کو بدل لیا کرتے ہیں. اور وہ پہلی بات کہ چرواہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر سر ٹھیک ہو تو پھر سارا وجود ہی بندے کا ٹھیک ہوتا ہے. تو یہاں سر سے مراد ہے کہ سر کا تاج ہوتا ہے حکمران. تو اگر وہ عادل ہو اور ظالم نہ ہو تو پھر جانوروں کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ رعایا کے کسی معاملے کے اندر اپنی خونخوار کیفیت کا اور خونخوار انداز کا وہ اظہار کرتے رہیں. ایک اور بڑا اہم واقعہ سماعت کیجئے گا جس کو امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. ولید بن ہشام کا بیان ہے کہ ہمیں خبر ملی کہ خراسان کے ایک شخص نے خواب میں کسی کو یہ کہتے سنا کہ جب مروان کے خاندان کا پیشانی پر زخم والا شخص خلیفہ بنے تو تم جا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا، کیونکہ وہ انصاف پسند خلیفہ ہوگا. لہذا جب بھی کوئی خلیفہ بنتا تو میں اس کے بارے میں پوچھا کرتا، حتیٰ کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو وہ شخص 3 بار میرے خواب میں آیا. یہ شہر خراسان کا رہائشی ہے جو اپنے خواب کا تذکرہ کر رہا ہے. 3 بار میرے خواب میں آیا، اور آخری مرتبہ میرے خواب میں آیا تو مجھے ڈرا دھمکا کر کہا. تو میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی طرف روانہ ہوا، کی خدمت میں حاضر ہو کے سارا واقعہ بیان کیا کہ مجھے تو مدت ہو گئی ہے کہ میرے خواب کے اندر کو کہہ رہا ہے کہ جب
ایسا شخص آئے گا تو تم اس کی بیعت کرنا۔ اچھا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں نے صرف اتنا کہا کہ میں خراسان کا رہنے والا ہوں۔ پوچھا جہاں تم رہتے وہاں دوست اور دشمن کون ہیں؟ انہوں نے مجھ سے نرمی سے پوچھا اور پھر میرے نہ بتانے پر انہوں نے مجھے 4 ماہ اپنے ہاں روکے رکھا۔ میں آپ کے غلام حضرت سیدنا مزاحم سے عرض کی تو اس نے کہا امیر المومنین نے تمہارا فیصلہ لکھ دیا ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے کچھ عرصے بعد مجھے بلا کر فرمایا میں نے تمہارا فیصلہ کر دیا ہے، کیونکہ ہم نے تمہارے بارے میں مکمل تحقیقات کروائی ہیں جو تم نے اپنے دوستوں اور دشمنوں کے متعلق چھپائی تھیں۔ آؤ مجھ سے اطاعت و فرما برداری اور عدل و انصاف پر بیعت کرو۔ اگر تم نے ان سب پر عمل چھوڑا تو بیعت ٹوٹ جائے گی۔ یہ سن کر میں نے بیعت کر لی۔ آپ نے فرمایا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں مالدار ہوں، میں تو صرف بیعت کے لیے آیا تھا۔ پھر میں نے رخصت کی اجازت چاہی اور لوٹ آیا۔ یہ واقعے میں کہ آپ پہلے سن چکے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس امت کی باغ ڈور، بھیڑیے جو ہیں وہ بکریوں پہ حملہ آور نہیں ہوتے۔ خراسان کے رہنے والے شخص کو ایک مدت سے خوابوں میں اشارے ہوتے ہیں کہ اس خاندان کا بندہ جس کے سر پہ چوٹ کا نشان ہوگا وہ جب خلیفہ بنے تو اس کی بیعت کر لینا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے اس کے متعلقہ ان کی مقبولیت کا عالم یہ ہے۔ آگے بڑھیے۔ حضرت سیدنا حبیب بن ہند اسلمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے ہم سے مقام عرفات میں فرمایا کہ بڑے ہی زیادہ محبوب جو خلفاء ہیں وہ 3 ہیں، اور ایک سرکار سیدنا صدیق اکبر، دوسرے سرکار سیدنا فاروق اعظم اور تیسرے عمر۔ تو کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ 2 کو تو میں جانتا ہوں مگر یہ تیسرے عمر کون ہیں؟ فرما اگر تمہاری عمر دراز ہوئی تو انہیں دیکھو گے، اور اگر انتقال کر یعنی اس دور میں بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ذات کے بارے میں اس قسم کی بشارتیں اور خوشخبریاں پائی جاتی تھیں۔ حضرت سیدنا ابن عون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام محمد جو کہ امام المعبرین ہیں ان سے انگوری شیرہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہدایت یافتہ امام، یعنی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے اس کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے علاوہ کوئی مادی ہوتا، یہ ایک اصطلاح ہے ہدایت دینے والے، تو وہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہوتی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ مالک بن دینار کو زاہد کہتے ہیں۔ زاہد اس کو کہتے ہیں جس نے دنیا چھوڑ دی۔ ہم اس لفظ زاہد پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جس نے دنیا اپنے پاس اس نے کچھ بھی نہ رکھا ہو اور بالکل وہ دنیا کے مال سے خالی ہو، تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مالک بن دینار جو ہے وہ زاہد ہے۔ سنو، زاہد تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہیں کہ جن کے پاس دنیا چل کر آئی مگر انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا۔ یہ اولیاء کرام کے ہاں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت کا عالم ہے۔ حضرت سیدنا ابو یونس فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز خلافت سے پہلے کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا، طواف کعبہ میں مشغول تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ازار باندھنے کی جگہ پیٹ کی سلوٹوں میں غائب تھی۔ یہ بات ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کافی فربا تھے، صحت مند تھے۔ کب؟ جب تک وہ
مسلمانوں کے امیر نہیں بنے تھے، خلیفہ نہیں بنے تھے، اور کہا کہ جب وہ خلیفہ بنے تو اتنے کمزور ہو گئے کہ میں ان کی پسلیاں چھوئے بغیر گن سکتا تھا۔ آپ اس فرق کو دیکھیں، مالک بن دینار رحمت کا جو قول ہے اس کو سامنے رکھیں کہ لوگ مالک بن دینار کو کہتے ہیں کہ مالک بن دینار زاہد ہے، انہوں نے کہا زاہد تو عمر بن عبدالعزیز ہے کہ جن کے پاس دنیا خود چل کر آئی اور انہوں نے دنیا کو ٹھکرا دیا۔ جب بندوں کو عہدے ملتے ہیں اور ان کے پاس فراوانی ہوتی ہے ہر چیز کی، اختیار کی، مال کی، سیم و زر کی، تو وہ بے فکرے ہو جاتے ہیں، اور جب بے فکرے ہوتے ہیں، خوراک ان کی کثیر ہوتی ہے، سہولتیں ہر طرح کی دستیاب ہوتی ہیں، صحت عروج پر چلی جاتی ہے، وہ اگر کمزور تھے تو اب خوب فربا ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کا معاملہ اس سے بالکل مختلف تھا کہ خلافت کے مسند پر آنے سے قبل صحت مند تھے، اور جیسے وہ مسند خلافت پر آئے ہیں روز بروز ان کی صحت جو ہے وہ گھٹتی چلی گئی، اور پھر وہ وقت آ گیا کہ یہ راوی بیان کر رہے ہیں کہ میں بغیر چھوئے ان کی پسلیوں کو گن سکتا تھا۔ آپ کی زوجہ پاک فرماتی ہیں، ابھی یہ مزید آگے بھی وہ روایت آ رہی ہے، آپ کی زوجہ پاک فرماتی ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جس دن سے مسند خلافت کو سنبھالا، میں نے اہتمام کے ساتھ بستر پر سکون کے ساتھ سویا ہوا نہیں، سوتے رہتے تھے مصلی پر، نماز میں مشغول ہو جاتے، اور ان کو نیند آتی تو مصلی پر ہی لیٹ جاتے، اور جب نیند سے بیدار ہوتے پھر وضو کر کے گریہ وزاری میں مصروف ہو جاتے تھے۔ یہ مسند خلافت پر آنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا۔ حضرت عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے فرماتے ہیں کہ خلیفہ ابو جعفر نے مجھ سے پوچھا کہ خلیفہ بننے سے پہلے تمہارے والد عمر بن عبدالعزیز کی آمدنی کتنی تھی؟ میں نے کہا 40,000، اور ایک جگہ ہے کہ میں نے کہا 50,000۔ کب جی؟ خلیفہ بننے سے پہلے 40 یا 50,000 ان کی آمدنی تھی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے سے خلیفہ ابو جعفر نے دوسرا سوال پوچھا کہ وصال کے وقت ان کی آمدن کتنی تھی؟ وصال کے وقت کتنی تھی؟ یعنی پہلی بات ہے خلافت سے پہلے کی، تو اب وصال کے وقت ان کی آمدنی کتنی تھی؟ تو میں نے کہا 400 دینار۔ مزید ان کے صاحبزادے نے ایک اور بات کہی کہ اگر وہ مزید کچھ دن رہتے تو اس سے بھی کم ہو جاتی۔ پہلے ہے 40,000 اور مسند خلافت پر آئیں اور دھیرے دھیرے وصال تک آمدن کا معاملہ کہاں پہنچ گیا؟ 400 دینار پر، اور کہا اگر وہ مزید حیات رہتے، مزید وہ زندگی کے ساتھ وابستہ رہتے تو ان کی آمدن مزید کم ہو جاتی۔ اتنا بڑا امیر المومنین ہے، عمر ثانی ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہی اسباب ہیں۔ آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دور خلافت ہے، حضرت فاروق اعظم کی جو سیرت ہے، اگر تصوف اور زاہدانہ زندگی کو مجسم صورت کے اندر دیکھنا ہو تو سرکار سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک نظر آتی ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کی اور سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی کامل جھلک دیکھنی ہو تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں کے اندر نظر آتی ہے۔ آئیے اس کی ایک اور حسین جھلک ملاحظہ کیجئے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کیسی عظیم و جلیل شخصیت تھے۔ بن عبد الملک کہتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی میں عیادت کے لیے گیا تو ان کے وجود پر ایک میلی قمیص تھی، تو میں نے اپنی بہن فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زوجہ لگتی ہیں، انہی کے مزار شریف کو بھی ساتھ شہید کیا گیا ہے ملک شام کے اندر ان ظالموں اور درندوں نے۔
تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا کہ امیر المومنین کی قمیص دھو دو. بہن نے کہا انشاءاللہ میں دھو دوں گی. مسلمہ کہتے ہیں کہ جب میں دوبارہ گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے وجود پر وہی میلی قمیص ہے. تو اب چونکہ رشتہ داری تھی، قرابت تھی، اس لیے تھوڑا انہوں نے غصے سے کہا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ امیر المومنین کی قمیص دھو دو. تو عجیب بات ہے کہ اب بھی ان کے وجود پر میلی قمیص ہے. تو غور سے سنیے گا، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی زوجہ پاک نے اپنے بھائی سے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کے پاس صرف ایک قمیص ہے جو انہوں نے اس وقت زیب تن کی ہوئی ہے، دوسری نہیں ہے کہ پہنا کر اسے اتار کے دھو دیا جائے. یہ کیفیت اور یہ عالم رہا ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا. اور یہی جو آپ کی زوجہ پاک ہیں حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہا، ظاہری بات ہے کہ یہ فاطمہ بنت عبد الملک ہے، آپ یوں کہہ لیجیے کہ ایک بادشاہ کی بیٹی. تو جب ان کا نکاح سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تو باپ نے اپنی بیٹی کو دنیا کے ساز و سامان سے نوازا اور بیش بہا قیمتی زیورات اور جس کے اندر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، ایسے زیورات اپنی بیٹی کو دیے. جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مسند خلافت پر جلوہ گر ہوئے تو آپ نے اپنی زوجہ پاک سے فرمایا تھا، اس بات کو امام سیوطی نے نقل کیا ہے، اپنی زوجہ پاک سے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، بلکہ آپشن دینا چاہتا ہوں، دو میں سے ایک کو اختیار کر لو. نمبر ایک، اپنے اس قیمتی زیور کو بیت المال میں جمع کروا دو. جچتا نہیں ہے کہ تم میری بیوی ہو اور دنیا کے اتنا سامان جمع کر کے رکھو، یا تم مجھے رکھ لو اور زیور بیت المال میں جمع کروا دو، اور یا پھر مجھ سے قطع تعلقی کر لو اور اس زیور کے ساتھ وابستہ رہو. تو یہ بھی صالحہ تھیں، اتنے بڑے عظیم و جلیل شخصیت کی زوجہ پاک ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی صورت میں میرے پاس جو قیمتی زیور میرے سر کا تاج موجود ہے، مجھے زیور کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور سارا زیور ان کے حوالے کر دیا کہ آپ اسے بیت المال میں جمع کروا دیجئے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد کی گئی کہ اگر آپ کہیں تو آپ کا وہ زیور واپس بیت. تو انہوں نے فرمایا کہ جس بات کو امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز نے اختیار کیا تھا، میں ان کے وصال کے بعد اس چیز سے کبھی انحراف نہیں کر سکتی. وہ مسلمانوں کے لیے بیت المال میں جمع کروا دیا ہے، میں واپس نہیں لوں گی. اتنی بڑی سلطنت کا حاکم ہے لیکن ایک قمیص تن پر موجود ہے، اور یہ وہ حاکم اسلام ہے کہ مسند خلافت پر آنے سے قبل صحت مند ہیں اور بعد کے اندر کمزور نظر آتے ہیں. پہلے چین کی زندگی گزار رہے ہیں، اب اضطراب ہی اضطراب ان کی زندگی میں نظر آتا ہے. وہ اضطراب کیوں تھا انشاءاللہ آگے چل کر آپ کی خدمت کے اندر گزارش کرتے ہیں. اللہ غنی حمید. ایک اور حیران کن بات، اور اس بات کا تعلق جو ہے بڑا دلخراش یہ بات ہے کہ اس بات کا تعلق ان کے اس مزار شریف کے احاطے کے ساتھ ہے جس کی بے ادبی کا ارتکاب کیا گیا. آپ بھی غور سے سنیے گا. حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا خزانچی پر تہمت مت لگانا کیونکہ میں نے صرف 21 دینار چھوڑے ہیں، جس میں دیر سمعان میں رہنے والے لوگوں کے گھروں کا کرایہ، زمین میں موجود ان کی کھیتی اور قبر کی قیمت شامل ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اس جگہ کو اپنے لیے استعمال نہیں کریں گے. 21 دینار چھوڑے ہیں، اور اپنے بیٹوں سے فرما دیا کہ خزانچی پہ تہمت نہ لگانا کہ ابا جی دنیا سے چلے گئے ہیں، 21 روپیے بعد کے اندر ملے تو خزانچی ہڑپ کر گیا، رکھا ہی کچھ نہیں پاس. اور اب اگلی بات سنیے جس میں قبر شریف کی جگہ کی بات ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے غلام ابو امیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے 2 دینار دیے، اور بعض کتابوں میں ہے کہ 1 دینار دیا،
اور فرمایا کہ دیر سمعان والوں کی طرف یہ پیغام دے کر ان کو بھیجا کہ اگر تم مجھے میری قبر کی جگہ بیچتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کسی اور سے رابطہ کروں۔ انہوں نے جواب دیا اگر ہمیں ان کا کسی اور سے رابطہ کرنا پسند ہوتا تو ہم یہ دینار قبول نہ کرتے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ ساری جگہ ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ہے، وہ اپنی قبر شریف کے لیے جگہ ہم سے کیوں خریدے گئے، ہم تو اپنا سارا خطہ ان کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عادت مبارک کا پتہ ہے کہ وہ مول جگہ لیے بغیر راضی نہیں ہوں گے اور وہ کسی اور سے رابطہ کر لیں گے۔ اس صورت میں ہم یہ 2 دینار یا 1 دینار لے رہے ہیں۔ تو جہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آج مزار پر انوار ہے، یہ جگہ انہوں نے خود خریدی تھی، غصب شدہ جگہ نہیں ہے، کسی کی جگہ پہ قبضہ کر کے، کسی کی جگہ پہ تسلط ناجائز جما کر مزار نہیں بنا۔ ایسا خلیفہ عادل ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کو اس چیز کا بھی احساس ہے کہ میری قبر بھی ملکیتی جگہ پر بننی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ناحق کسی کی جگہ پر اس صورت کے اندر قبضہ و تصرف کیا جائے۔ یہ شخصیت ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ ہی کے غلام بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت امیر المومنین کے ساتھ حمام گیا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے جسم کو ملا اور وجود ان کا بڑا کمزور تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن امیر المومنین کی اہلیہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے روزانہ کی طرح کھانے میں مسور کی دال دی۔ یہ امیر المومنین کا آپ دسترخوان ہے جی، اور گھر سے یعنی جتنی بار بھی مسور کی دال مل رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ روز مسور کی دال کیوں؟ انہوں نے فرمایا بیٹا تمہارے آقا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کی خوراک بھی یہی ہے کہ وہ مسور کی دال پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عون رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز اپنی زوجہ کے پاس آئے اور فرمایا اے فاطمہ میں انگور خریدنا چاہتا ہوں، کیا تمہارے پاس 1 درہم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پوچھا کہ نمیہ ہے؟ اچھا یہ تانبے سے بنا ہوا ایک پرانا سکہ ہے، اس کے متعلقہ پوچھا، کہا نہیں۔ تو پھر کہنے لگیں آپ کی زوجہ پاک نے آپ سے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، کیا آپ 1 درہم کے بھی مالک نہیں ہیں کہ انگور خرید سکیں؟ فرمایا ہمارا انگور نہ کھانا بروز قیامت جہنمی طوق پہننے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ یعنی کہ بیت المال سے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے میں کوئی درہم یا تانبے کا سکہ بھی نہیں لوں گا کہ اس کا محاسبہ ہوگا اور قیامت والے دن جو گلے کے اندر طوق پہنائے جائیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ انگور کھانے کی خواہش کو ہی ترک کر دیا جائے اور اس طرح بیت المال کے اندر اپنی ذات کے لیے تصرف نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے بھی ایک حیران کن بات سنتے آئے ہیں نا کہ بادشاہیاں جب ملتی ہیں تو مزاج آسمانوں پر پہنچ جاتے ہیں، اور کبھی لفظ استعمال ہوتا بگڑے ہوئے شہزادے، اور کبھی ہوتا جی بادشاہوں کی اولاد ہے جناب مزاج بدل گئے ہیں۔ لیکن جو امام عادل ہو اور جن کی بشارتیں سرکار فاروق اعظم نے دی ہوں اور تابعین کے طبقے میں جن کا شمار ہو اور اپنے وقت کا مجتہد بھی ہو، فقیہ بھی ہو، محدث بھی ہو، مفسر بھی ہو اور مجدد بھی ہو، تو پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ مسند خلافت کو وہ اس اصول پر لیتے ہیں کہ قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ یہ اصل معنوں کے اندر اپنی رعایا جو ہے اس کا لحاظ کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں، اور شہزادگیوں کے خیال کہاں رہتے ہیں اس کی ایک جھلک آپ ملاحظہ کیجئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے غلام حضرت سہل بن صدقہ کا بیان ہے کہ جس دن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی، اس دن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے محل سے، ان کے گھر سے
کوہرام مچنے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، اور دریافت کیا گیا کہ آخر کیا ہوا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ جس کسی کو عہدہ ملے، اب ہم نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ کسی کے لیے کوئی عہدہ اناؤنس کر دیا جائے تو گورنمنٹ کی ٹیمیں، بلدیاتی ادارے، وہ ابھی اناؤنس ہی ہوا ہوتا ہے تو جناب اس کے گلی محلے کی صفائی شروع ہو جاتی ہے، پروٹوکول کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ یہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں اور اسی دن ان کے گھر کے اندر کوہرام مچتا ہے، رونے کی آوازیں آتی ہیں، اور جب سبب دریافت کیا گیا تو سبب دریافت کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ جتنی باندیاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تحت تھیں، آپ نے سب کو جمع کر کے ان کو ایک خطبہ دیا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسا معاملہ سپرد کر دیا گیا ہے جس نے مجھے تم سے بے پرواہ کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے ہر عہدے والے کے لیے کہ عہدہ مستیوں کو انجوائے کرنے کا نام نہیں ہے، لاپرواہیوں کا نام نہیں ہے، اور یہ عہدہ صرف بادشاہ سے تعلق نہیں رکھتا، وہ ملک کا حاکم ہو یا مسلح پر بیٹھا امام ہو، ہر ایک کے پاس اپنا عہدہ ہے، اور ہر عہدہ اس عہدے سے وفا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ اسکول کے اندر یا مدرسے کے اندر مسند تدریس پر بیٹھا ہوا استاد معلم ہو، وہ ممبر پر بیٹھا خطیب ہو، اور وہ مسند طریقت پر بیٹھا پیر ہو، یا وہ کسی کے ہاتھ کے اندر امور حکومت کی باغ ڈور ہو، عہدے مطالبہ کرتے ہیں عہدوں کی ذمہ داریاں نبھانے کے۔ آپ غور کیجئے گا کہ عہدہ ملنے کا مطلب ہمارے یہاں تصور یہی ہے کہ جناب اب ہر چیز اپنے ہاتھ میں ہوگی، کہتے ہیں سیاہ سفید کے مالک ہو گئے، سیم و زر اپنے ہاتھ کے اندر آ گئے، عیاشیوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ان کی ملکیتی باندیاں تھیں مسند خلافت پر بیٹھنے سے پہلے، اور آج ان کے سپرد مسند خلافت کر دی گئی ہے تو وہ آج ہی پہلا خطاب اپنے گھر کے اندر باندیوں سے کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے ذمے ایک اہم ذمہ داری لگ گئی ہے، میرے سپرد ایسا اہم کام کر دیا گیا ہے کہ اب مجھے تمہاری خواہش نہیں رہی، مجھے تمہاری اب خواہش و آرزو ہی نہیں رہی، لہٰذا جو آزاد ہونا چاہتی ہے میں اسے آزاد کرتا ہوں، اور جو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے وہ میرے ساتھ رہ سکتی ہے، البتہ میں اس کے ہر حق سے بری ہوں۔ تو کہا اس لیے وہ باندیاں آپ سے نا امید ہو کر کوہرام مچا رہی ہیں، وہ رو رہی ہیں کہ امیر المومنین نے، جو آج امیر المومنین بنے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے اب تمہاری خواہش ہی کوئی نہیں، میرے ذمہ تو کام بہت بڑا لگ گیا۔ یہ ان کا رویہ اور یہ ان کا طریقہ باندیوں کے ساتھ تھا، لیکن اس سے بڑھ کر بھی سماعت کیجئے، حضرت سیدنا یحییٰ بن یحییٰ غسانی فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت سیدنا ابن ابو زکریہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دروازے کے پاس موجود تھے کہ ہم نے گھر سے رونے کی آواز سنی، ہم نے وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ امیر المومنین نے اپنی اہلیہ کو ساتھ رہنے یا گھر والد کے پاس چلے جانے کا اختیار دیا ہے، اور کہا ہے ذمہ داریوں نے مجھے عورتوں کی طرف سے بے پرواہ کر دیا ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے ان کی اہلیہ رونے لگیں، اور اہلیہ کو روتا دیکھ کر باندیاں بھی رونے لگی ہیں۔ حضرت مغیرہ بن حکیم کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک آپ کی زوجہ پاک نے مجھ سے کہا اے مغیرہ، ایسے لوگ تو ہو سکتے ہیں جو امیر المومنین سے زیادہ نماز روزے والے ہوں۔ یہ دیکھیے ان کی زوجہ پاک کہہ رہی ہیں ایسے لوگ تو ہو سکتے ہیں جو امیر المومنین سے زیادہ نماز روزے والے ہوں، لیکن میں نے ان سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو جائے نماز پر آ جاتے ہیں اور نیند کے غلبہ تک روتے اور دعا کرتے رہتے ہیں، اور جب بیدار ہوتے ہیں تو پھر روتے ہوئے دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں، ساری رات یوں ہی گزار دیتے ہیں،
یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول رہا ہے، جو ان کی زوجہ پاک حضرت سیداتنا فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ آج کے اس حصے میں انشاءاللہ کل بھی ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کریں گے۔ حیران کن آپ کے دور خلافت کے رعایا کے ساتھ مختلف جو معاملات تھے، حیران کن باتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ مزید ذکر کریں گے۔ ایک روایت اور سماعت کر لیجئے۔ حضرت ابو عثمان ثقفی کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا ایک غلام تھا جو خچر پر مزدوری کر کے روزانہ 1 درہم مزدوری لاتا تھا۔ ایک دن 2 درہم لے کر آیا۔ سرکار عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے پوچھا یہ کہاں سے؟ اس نے کہا آج منڈی اچھی تھی۔ آپ نے فرمایا منڈی اچھی نہیں تھی بلکہ تم نے خچر کو تھکا دیا ہے، چلو اب اسے 3 دن آرام دو۔ اگر ان الفاظ کے اندر یہ واقعہ سمجھنے میں دقت ہوئی ہو تو میں مزید آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ وہ بندہ خچر پہ سامان لوڈ کر کے لوگوں کا ان کی منزلوں پہ پہنچاتا اور یومیہ آمدن اس کی اس کام کے اندر 1 درہم تھی، لیکن وہ ایک دن 2 درہم لایا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا کہ آج 2 کیسے ہے؟ تو اس نے کہا جی آج